اور تین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، کہ تین لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ ہم عالم کے تاجدار، کونین کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہر درود و سلام پیش کریں۔ بڑی باواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا اثر پر حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی اے محبوب تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ برادران اہل سنت، چونکہ انسان کا کمال اور اس کی سعادت ایمان و عمل کے صحت پر موقوف ہے، اور یہ بغیر علم دین کے ناممکن ہے، اور ہر شخص جو اپنی زندگی کو صالح اور کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور علم دین کی 4 قسمیں ہیں۔ آپ ان 4 قسموں کو ذہن میں محفوظ کریں کہ پہلی قسم وہ ہے جن میں وہ مسائل ہیں کہ جن کا تعلق توحید، رسالت، نبوت، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب سے ہے، اور دوسری قسم میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق عبادت بدنی و مالی سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، اور تیسری قسم میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق معاملت و معاشرت سے ہے، جیسے خرید و فروخت، نکاح و طلاق، جہاد، حکومت، سیاست وغیرہ، اور چوتھی قسم میں وہ امور ہیں جن کا تعلق اخلاق، عادات و جذبات سے ہے، جیسے شجاعت، سخاوت، صبر، شکر وغیرہ۔ اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جو ایک مبارک رات ہے وہ بھی ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے، اور وہ بڑا ہی بابرکت رات ہے جو شعبان کی 15ویں رات تھی۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل و کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں یہ شعبان کی 15ویں رات میسر آئی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مبارک رات میں موجود تھے لیکن اس بار نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ مبارک رات میسر آئی، اور ہم لوگوں نے اس مبارک رات میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ برادران اہل سنت، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سب سے زیادہ جس کی تاکید بجا آوری فرمائی ہے وہ نماز ہے، اور قرآن حکیم میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کے اہتمام کا حکم فرمایا گیا ہے، جس سے نماز کی اہمیت روز روشن کی طرح حیا ہو جاتی ہے۔ اسلام میں نماز وہ واحد عملی عبادت ہے کہ جب تک کسی بالغ و بالغہ کے ہوش و حواس درست ہو اس وقت تک اس پر نماز پڑھنا فرض رہتا ہے، اور ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو نماز کو فرض نہ مانے، جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جان بوجھ کر ایک وقت گزار کر نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور بالکل ہی نہ پڑھنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرات محترم، میں چند احادیث کریمہ آپ کے سماعتوں کے قریب کرتا ہوں، آپ لوگ اسے سنیں
بغور اور اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور نہ پڑھنے پر کتنا سخت عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور اس وقت درختوں کے پتے جھڑتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کی جو ساقیں پکڑ کر ہلایا تو ان سے پتے جھڑنے لگے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ذر میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹی اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے، اور جب نماز شروع کرنے کے بعد جیسے ہی رکوع کرتا ہے تو اس کی گٹی گر جاتی ہے۔ نمازی کے لیے بدن، لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا بھی لازم ہے، ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، طہارت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کے پاس مخاطب ہو کر جو اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، جو آگ تم نے اپنے اعمال کے ذریعے بھڑکائی ہے اٹھو اس آگ کو بجھاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھائی جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ برادران اہل سنت، حضرت عبداللہ عمر بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے نور کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے لیے کمال ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے نور کا سبب نہیں بنتا، کمال ایمان کا سبب نہیں بنتا اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ نہیں بنتا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ پہلا اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا دوستی نماز قائم کرنا، تیسرا زکات دینا، اور چوتھا حج کرنا، اور 5واں ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و عقیدہ صحیح کر لینے کے بعد مسلمانوں پر سب سے اہم فرض اور تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور قرآن پاک احادیث طیبہ میں سب سے زیادہ اسی کی تاکید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو نیک کام کرے، نیک اعمال کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک. پہلے فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو وقت کے اندر نماز ادا کرے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے کرنا. پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا. اس حدیث پاک پر غور کیا جائے کہ سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو وقت کے اندر نماز ادا کرے. یعنی ہم نماز کی پابندی کریں اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑیں. اگر ہم کسی کام میں پھنس گئے، کسی جگہ پر وقت پر نہیں پہنچ پائے مسجد میں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے اس وقت کے اندر اس نماز کو ادا کر لیا جائے. اگر ہم عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے اور کہیں چلے گئے، وقت پر نہیں آ پائے، تو ہمیں چاہیے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز ادا کریں. اور دیکھیے وقت اتنا مختصر ہے کہ 8 رکعت پڑھنے میں سورج ڈوب جائے گا اور عصر کی نماز ختم ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ صرف ہم فرض کی نماز ادا کریں. اسی طریقے سے اگر ظہر کی نماز چھوٹتی ہے کسی وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ عصر کی وقت شروع ہونے سے پہلے ہم ظہر کی نماز اس وقت کے اندر ادا کر لیں. اور فجر کی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا اتنا لیٹ سو کر گئے کہ 5-10 منٹ باقی ہے وقت ختم ہونے میں اور ہم مسجد تک آئے، وضو کیے اور پہنچتے پہنچتے جو ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اب سورج ہمیں چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد یعنی 20 سے 25 منٹ ٹھہرنے کے بعد ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر یہ خیال رہے کہ اگر زوال سے پہلے سورج نکلنے کے بعد ہم فجر کی قضا کریں تو ہمیں چاہیے کہ 2 سنت اور 2 فرض پورا ادا کریں. اور زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت یا عصر کے وقت میں اسی قضا کو ادا کریں تو صرف فرض ادا کرنا ہوگا. اور بہت سے لوگ فجر کے وقت آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ امام صاحب قاعدہ کے ہیں اور وہ آتے ہیں وضو کرنے کے بعد اپنی سنت پڑھتے ہیں اور ان کی سنت پڑھتے پڑھتے جو کہ فرض نماز چھوٹ جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئے اور وضو بنانے کے بعد دیکھیں کہ اگر میں سنت ادا کر لوں گا اور ادا کرنے کے بعد مجھے فرض جماعت مل جائے گی تو لہٰذا سنت پڑھا جائے. اور اگر یہ گمان ہو کہ فرض سنت پڑھنے میں فرض نماز ترک ہو جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی، تو ہمیں سنت چھوڑ کر جو ہے کہ فرض پہلے ادا کرنا ہوگا. اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز چھوٹ جائے گی تو وہ لوگ سنت نہیں پڑھا کرتے ہیں بلکہ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ادا کرنے کے بعد جا کر پھر سنت پڑھنے لگتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر سنت آپ کو پڑھنا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہوگا. اس لیے آپ فرض پڑھ کر کہ اگر آپ کو سنت پڑھنا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد پھر سنت ادا کیا جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدن پر کوئی میل نہ رہ جائے گا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی شخص روزانہ 5 بار نہائے تو اس کے بدن کا سارا میل ختم ہو جائے گا، تو یہی جو شخص روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سفید رنگ کا جانور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ سفید رنگ کا جانور کیچڑ میں جاتا ہے، لوٹ پوٹ کرتا ہے، اپنے بدن کو گندا کر لیتا ہے. اور گندا کرنے کے بعد کنارے ایک سمندر تھا
وہ اس میں جا کر پھر سے نہا لیتا ہے، پھر اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر کیچڑ میں لوٹ پوٹ کرتا ہے، پھر اپنے بدن کو گندا کر لیتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، پھر اس پاک پانی میں جا کر اپنے بدن کو صاف کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ سفید جا کر پاک مرتبہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لہٰذا فرما رہے ہیں، دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اے پاک پروردگار عالم، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں اس سفید جانور کو کب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بار بار کیچڑ میں آ رہا ہے اور لوٹ پوٹ کر کے اپنے بدن کو گندا کر لے رہا ہے، اس کے بعد صاف پانی میں جا کر اپنے بدن کو صاف و پاک کر لے رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ امت محمدیہ علیہ السلام کی امت کی مثال ہے کہ امت محمدیہ علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے گناہوں کو دور فرما دے گا۔ برادران اہل سنت، تو حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے چھوڑنے پر سخت گناہ ہے، اور تقریباً قرآن پاک میں 700 مقامات پر اہتمام بھی فرمایا گیا کہ نماز ادا کیا جائے، اور ایک آیت کریمہ نماز کے حوالے سے بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، ادھر جا کر پھر حرام کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، ادھر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، ادھر جا کر حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن میں فرمایا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دوسری طرف وہ گناہوں سے دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر قصور نماز کا نہیں بلکہ نمازی کا ہے، یعنی ہمارے نماز پڑھنے کے طریقہ میں کوئی کمی ہوگی۔ اس لیے نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ نماز کے جو شرائط ہے، جو فرائض ہے، ہمیں وہ جان لینا چاہیے، اور نماز پڑھنے سے پہلے ان شرائط اور فرائض کو دیکھ لینا چاہیے کہ نماز کی جو شرائط ہے وہ ہمیں پوری پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اور نماز میں 12 فرض ہیں، جن میں سے 6 ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اور ان کو نماز کے خارجی فرائض اور شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے، اور 6 وہ ہیں جو داخل نماز میں پائی جاتی ہیں، جنہیں داخل نماز کہا جاتا ہے۔ اور عام طور سے لوگ شرائط نماز اور فرائض نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو نماز کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی طہارت، صدر عورت، استقبال قبلہ، نماز کا وقت ہونا، نیت دل کے پکے ارادے کا ہونا، اور لفظ اللہ اکبر ہونا۔ لیکن جب نیت کیا جائے، یعنی اگر ہم جمعہ کی نیت کرتے ہیں تو ہمیں اس نیت کرتا ہوں نہیں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت جمعہ کی، تو بھائی ہم مرد ہیں تو ہم تو یہ کہہ لیں گے کہ نیت کرتا ہوں میں، تو عورت تو یہی کہتی نیت کرتی ہوں میں، بلکہ نہ نیت کرتا ہوں کہنے کے بجائے کہا جائے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کی، تو چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، سب کے لیے یہی رہے گا کہ نیت کی میں نے۔ اور اگر نیت کرتا ہوں کہا جائے تو پھر عورت تو یہی کہے گی کہ نیت کرتی ہوں میں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب العزت